نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وجہ تحلیق کائنات ہے، جن کے صدقے ہماری عزتیں، ہمارا چہرہ، ہمارا سب کچھ سلامت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہمارا ایک ٹاپک شروع ہوا ہے امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی سفر زندگی، کہ انہوں نے اپنے بچپن لڑکپن کیسے گزارے۔ تو جو ان کے مشہور واقعات ہیں، ایک سب سے مشہور ان کا واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، تمام دوست ضرور سنیے گا۔ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے والد محترم سے محبت، اور ان کے والد کی اپنے بیٹے امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت تھی، وہ بڑی ایک الگ قسم کی تھی۔ ایک بے پناہ محبت کرنے والا باپ آپ کو ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر زندگی کی جو کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھ سے بے پناہ محبت تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ میرے بارے میں بڑا حساس تھے، وہ بڑا میرے بارے میں سوچتے تھے، وہ اتنا پیار بچپن میں اپنے بیٹے سے وہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ میں مدرسے سے گھر میں آیا، جب میں گھر میں آیا تو میرے والد صاحب کے پاس ان کا ایک دوست بھی بیٹھا ہوا تھا، میرے والد صاحب کا دوست بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے تنزن صوفی کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں تو نے میرے بیٹے کو صوفی تنزن کیوں کہا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بابا جی کے والد محترم جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح غالباً اس جو میرے والد صاحب کا دوست تھا اس کو معافی مانگنی پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو پھر جان چھڑوانی پڑی معافی مانگ کے۔ یہ بابا جی کا بچپن ہے، یہ جوانی نہیں ہے، اتنی بابا جی کے والد اپنے بیٹے امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم، میں لاہور تھا تو پورے گاؤں سے دیسی گھی اکٹھا کرتے، میرے لیے لے کے آتے۔ گاؤں کی خواتین لوگ پوچھتے کہ آپ اتنا دیسی گھی کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاتا، میرا بیٹا کھاتا ہے، اس نے کبھی ڈالٹا گھی کھایا نہیں ہے۔ اور پھر بابا جی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کبھی بھی کوئی دوسرا تیل استعمال نہیں کیا تھا، وہ سر پہ تارے میرے کا تیل استعمال کرتے تھے، اور انہی کی تلقین کی وجہ سے میں آج بھی تارے میرے کا تیل استعمال کرتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں اچانک ایک دن کشمیر میں تقریر کے لیے گیا تھا تو مجھے والد صاحب کی کال آئی کہ میری طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈرائیور کو کال کی کہ اسی طرح واپس چلو اور میرے گاؤں میں جانا، والد محترم کی طبیعت خراب ہے۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو والد صاحب میری بھتیجی کو کہنے لگے کہ جاؤ حافظ آیا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے حافظ کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا کہ جاؤ حافظ آیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے دروازہ کھٹکھٹانے سے ہی والد کو پتہ چل گیا کہ میرا عالم دین بیٹا آیا، امام خادم حسین رضوی آیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں آیا، والد صاحب سے ملا، بیٹھے، میں نے گھر میں کہا کہ میرے لیے دال اور پیاز کی جو روٹی بنا دو، تو میرے والد صاحب نے خود کہا، کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے مسالہ تیار کرتا ہوں، دال اور پیاز تیار کرتا ہوں، بعد میں روٹی آپ اس کو بنا کے دیجئے گا۔ خود بابا جی کے لیے سب کچھ تیار کیا۔ بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آتا تھا میرے والد محترم مجھے کہا کرتے تھے کہ باجماعت نماز پڑھواؤ۔ کہتے ہیں جب میں اس دفعہ آیا نا تو والد صاحب نے یہ بات مجھے نہیں کہی۔ کہتے ہیں خیر میں صبح فجر کے ٹائم گاؤں میں پہنچا اور میں والد صاحب سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے تو سو گیا۔ آہستہ آہستہ میں جب سویا تو دھوپ آ گئی میرے اوپر، والد صاحب نے اوپر کپڑا دیا۔ جب میں تھوڑا ظہر کا ٹائم ہوا تو میں اٹھ گیا، تو اٹھ کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی رہی جو زیادہ تر ماضی کے بارے میں باتیں ہوتی رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں لاہور۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ہاں آپ چلے جائیں، واپس لاہور چلے جائیں، میں اب ٹھیک ہوں، اب مجھے جو ہے نا وہ اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب واپسی کے لیے میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا تو میں جب والد صاحب سے ملا، یہ بات آپ نے سنی ہے، کہتے ہیں کہ میں جب والد صاحب سے ملا تو میرے والد محترم نے میری گردن پہ بوسہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب والد محترم نے میری گردن پہ بوسہ دیا تو مجھے ایک عجیب سا کرنٹ لگا، ایک عجیب سا کرنٹ محسوس ہوا کہ میری چھٹی حصے نے کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہے، شاید اس کے بعد ملاقات نہیں ہے۔ یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بابا جی کے والد نے بابا جی کی گردن پہ بوسہ دیا تو بابا جی کو عجیب سا ایک کرنٹ لگا کہ پتہ نہیں شاید یہ آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد یہی ہوا، دوسرے دن آپ کے والد محترم خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بابا جی کے والد صاحب کا ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایک جذباتی واقعہ تھا۔ اور آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن جو مجھے زیادہ لگاؤ تھا وہ میرے والد محترم حاجی لال خان سے تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے والد محترم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے آج تک مجھ سے خدمت نہیں کروائی۔ میں جب بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ ہم نے جس کام کے لیے تجھے تیار کیا ہے نا بس وہ کام کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عاشق
تیار کیے جاتے ہیں۔